والمرسلين اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ يسمع تحاوركما ان اللہ سمیع بصیر۔ 28ویں سپارے کا آغاز اس مسئلے سے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان خاتون کی بات سن لی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھیں اور اللہ کے آگے شکایت پہنچا رہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ فرمایا دنیا ایک عارضی سامان کا نام ہے، وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، انسان کو نیک اہلیہ کا مل جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک مثالی خاتون میں کچھ صفات کو پسند فرمانا چاہتا ہے۔ وہ صفات کون سی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے، اور یہ صفات صرف عورت میں نہیں مرد میں بھی آنی چاہیے۔ جیسے نکاح کے موقع پر 4 صفات مرد یا عورت میں دیکھنی چاہیے، تو ان کا المرأۃ لاربعین لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، حسب نسب معلوم ہو، ظاہری عیوب سے پاک ہو، اور اتنا مال رکھتا ہو کہ ذاتی اخراجات کو پورا کر سکے، اور دیندار ہو۔ اور فرمایا فاظفر بذات الدین، تم دین کو ترجیح دو۔ تو یہ عورت میں بھی صفت ہونی چاہیے، مردوں میں بھی یہ صفت ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلی صفت جو بیان فرما رہا ہے وہ یہ کہ کامیاب عورت وہ ہے جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والی ہے۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات کو جو اپنے خاوند کے بارے میں نبی آپ سے جھگڑ رہی تھی اور وہ شکایت اللہ کے ہاں پہنچا رہی تھی۔ یہ خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے مسئلہ پیش کیا کہ جی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کیا ہے۔ زہار یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی اہلیہ کو یہ کہہ دے انتی علیہ کظہر امہا، آپ مجھ پر ایسی ہیں جیسے میری والدہ محترمہ کی پیٹھ ہے، گویا کہ آپ مجھ سے لا تعلق ہیں، بعین ہی اسی طرح جیسے جسمانی تعلق استوار کرنے میں میری والدہ مجھ سے لا تعلق ہے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ طلاق ہوگی، تو یہ طلاق میں شمار نہیں ہوتی۔ یہ کبیرہ گناہ ہے اپنی عورت کو اس طرح سے کہہ دینا کہ تم ایسی ہو جیسی میری والدہ صاحبہ کی پیٹھ ہے۔ اللہ نے اس مسئلے کا حل بتایا کہ اگر کوئی شخص زہار کر لے تو اس کے اوپر کیا حکم۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمارے شہر والوں میں ایک عجیب عادت ہے، یہ بات بات میں اپنی اہلیہ کو اس نام سے پکارتے ہیں کہ جو ان کی اولاد پکارتی ہے، مثلا فلاں کی ماں یا خالی ماں یا امی کو بلاؤ یا جو بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن اس سے کہیں بھی زہار مراد نہیں ہوتا، یہ صرف خطاب ہے۔ مثلا بچہ کہتا ہے امی، تو شوہر بھی اپنی اہلیہ کو امی کہہ کے آواز دے رہا ہے۔ وہ بچوں کے سامنے اصل میں نام لینے کا خواہاں نہیں ہے، وہ زہار کرنا نہیں چاہ رہا، وہ نام لینا چاہ رہا ہے جو بچے نام لے رہے ہیں، تو اس نے عرفاً امی کہہ دیا جبکہ اس کی ماں تھوڑی ہے۔ اس سے زہار نہیں ہے۔ ایک اہلیہ کو باقاعدہ یہ کہنا کہ انتی علیہ کظہر امہا، کہ آپ ایسے ہیں جیسے کہ میری والدہ کی پیٹھ ہے، یا آپ کی حیثیت میرے نزدیک میری والدہ کی طرح ہے، تو یہ زہار ہے۔ اسی طرح آدمی غصے میں اظہار غصے میں کہتا ہے بس کر دو میری ماں، یہ جو ماں کا لفظ کہنا ہے کیا یہ زہار ہے؟ نہیں، غصے میں کہنا یہ زہار نہیں۔ سوچ سمجھ کے انسان اپنی اہلیہ کو اپنے حقوق سے دور کرنے کے لیے جب کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر میری ماں کی طرح ہیں، تو اس کو زہار کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا، تو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے
اس عورت نے یعنی خولہ بنت ثعلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل شبابی، میرا شوہر ایسا ہے میری پوری جوانی تو نکل گیا، ونصرت لہ بطنی، اور مجھے ایک بچہ جننے کی چیز بنا دیا کہ میں اس کی ولادت اور اس کے بچوں کو ہی جنتی رہی، حتی اذا کبرت سنی وانقطع ولدی، جب میں بوڑھی ہو گئی اور میرے ہاں ولادت کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو ظاہر منی، اس کی حرکت تو دیکھو کہ پوری زندگی مجھے استعمال کیا، مجھ سے زہار کر رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ اگر میں اس کو پسند نہیں تھی تو پہلے بولنا تھا، پوری زندگی میری کھا گیا اور اب مجھے کہتا ہے کہ تم مجھ پہ ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹھ، یہ کیا بات ہوئی تھی؟ اللہم انی اشکو الیک فما برحت حتی نزل جبریل بہؤلاء الآیات، فرمایا اے اللہ میں آپ سے شکوہ کرتی ہوں، خطاب رسول اللہ کو کر رہی ہے اور یقین ہے کہ رسول اللہ وحی کے ذریعے بولتے ہیں، تو کہتی ہے کہ اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتی ہوں اپنے خاوند کی کہ اس میرے خاوند نے میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ڈھایا ہے۔ ابھی وہ وہاں سے ہٹی بھی نہیں تھی کہ جناب جبریل یہ احکام لے کر اترے اور اللہ رب العالمین نے اس حکم کو نازل کر دیا۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے 60 مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ جب آپ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں گے تو یہ زہار کا معاملہ ختم ہو جائے گا، یا پیدل پہ 60 روزے رکھ لیجیے۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو پھر اللہ رب العالمین اس کا کفارہ ادا کر دے گا اور نکاح بحال ہو جائے گا۔ اس سے طلاق کبھی نہیں ہوتی، یہ نکاح کو منقطع کرنے والی چیز ضرور ہے مگر طلاق اس کو شمار نہیں کیا جاتا، لہذا اس میں خیال ہونا چاہیے۔ پھر وہ خاتون جو اللہ کے ہاں مقرب ہے وہ ہے جو دعاؤں میں کثرت کرے، دنیا والوں سے عیب جوئی نہ کرے، اللہ سے دعا کرے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ کیا ہے؟ ایسی دعا کرے اے ہمارے اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دلوں میں کوئی دشمناگی نہ رکھیے۔ اے ہمارے اللہ آپ شفقت کرنے والے ہیں، مہربانی فرمانے والے ہیں، انسان کو چاہیے کہ وہ شفقت اور مہربانی کو اللہ سے طلب کرے اور پھر اپنے آپ کا محاسبہ پیش کرے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ہر اس شخص کو چاہیے کہ وہ کل قیامت کے دن جب اس کے اعمال کا ذخیرہ بھیجا جائے گا اور سامنے کھولا جائے گا تو اس کو یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے سامنے کیا کچھ پیش کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سارے کے سارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العالمین علم دے تو اس علم کے مطابق عمل کرے۔ علم اس لیے نہ ہو کہ علم ہے بہت بابرکت، جیسے گھروں میں رواج ہے کہ قرآن کریم ترجمے والا ہوتا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شادی بیاہوں کے موقع پر اماں ابا جو ہے ترجمے والا قرآن کریم دے دیتے ہیں، اس کو بہت سنبھال کے سجا کے سنوار کے صاف ستھرا کر کے جزدان میں لپیٹ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ بھائی اس لیے تھوڑی دیا تھا کہ اس کو رکھو، اس لیے دیا تھا کہ اس کو پڑھو، اور جب اس کو پڑھو گے تو اس کے اوپر عمل کرو، یہ اس لیے دیا گیا تھا۔ اب عمل کرنے کے بجائے، پڑھنے کے بجائے کیا ہے کہ اس کو سر کے اوپر رکھ کے ایک رسم ادا کی جا رہی ہے، تو یہ تو غیر مناسب عمل ہے اور یہ بالکل غیر مناسب چیز ہے۔ فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ کیا اس کے اوپر عمل کرے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے۔ اللہ نے آپ کو باشعور اس لیے بنایا کہ آپ دین میں شعور حاصل کریں، لیکن شعور شرع کے مطابق ہو، آپ کے اپنے دماغ کے مطابق نہ ہو۔ یہاں بھی علم شرعی کے اندر نوعیت یہ ہے کہ وہ شرع ما ثبت بسنہ ہو، وہ شرع نہ ہو جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا افلاطون ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہو سکتا، اور اپنے دماغ سے، اپنے سوچ سے، اپنے ذہن سے تشریحات اور توصیفات کرتا ہے۔ اس کی کوئی ضرورت دین میں نہیں۔ دین میں ہر چیز جب موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع اور حیثیت کے مطابق اس کو مانو، اپنی تشریح اپنے پاس رکھو، تم خود عمل کرو۔ لیکن جو چیز شریعت نے دی ہے شارع علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، وہ ہم سب کے لیے بہت کافی ہے۔ ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دین کو ناقص سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ دین کامل ہے، آپ ناقص ہیں، میں ناقص ہوں، ہم سب ناقص ہیں۔ اگر ہمارے لیے دین خالص ہے تو ہم اس دین خالص پر عمل کریں تو کامیابی مل جائے گی۔
اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں تو پھر ہمیں کبھی کامیابی نہیں ملے گی، کیونکہ انسان ہمیشہ خطا ہے اور اس سے غلطی ہوگی، اس سے خطا ہوگی، وہ جتنی بھی گہرائیوں میں چلا جائے اس سے خطا ہونی ہے، یہ اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین علم دے تو اس علم کے مطابق عمل کو فہم کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، مثال ہے ان لوگوں کی یہ جنہوں نے اللہ کے احکام کو جھٹلا دیا، کہ ان کی مثال اس چوپائی کی طرح ہے جس پر کتابیں لادنے سے وہ عالم نہیں ہوتا، اس کے اوپر جتنا وزن بھی ڈال دو وہ عالم نہیں ہوتا۔ آج ہمارا جو ایجوکیشنل سٹیٹس ہے وہ یہی ہے کہ بھاری بھرکم بستے بناؤ، بھاری بھرکم کتابیں بناؤ، آتا جاتا کچھ نہیں۔ بھائی ایسے فائدہ کیا علم کا؟ آپ نے کتابیں لاد دی اور کہا اس کو خود پڑھ لینا۔ اسی طرح مسئلہ سمجھ لیجئے، بہت سے علماء اپنے اپنے انداز اور افکار کے تحت بیان کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ سمجھ لیجئے، جو شرعی نقطہ ہے، شرعی مسئلہ ہے، آج کل آن لائن سسٹمز بہت عام ہیں، دین کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ اگر آن لائن دین اتنا ہی صحیح ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سے مخطوطات بھیجے جاتے تھے اور بہت سی چیزیں لکھ کر بھیجی جاتی تھی۔ مناولہ یہی ہوتا تھا کہ لکھ کر خط تحریر بھیج دیا کرتے تھے، لیکن پورا دین اس طرح ڈائیورٹ نہیں کیا گیا، استاد اور شاگرد کو آمنے سامنے بٹھانے کا حکم دیا گیا، اور شریعت نے ایک اصول مقرر کیا کہ جب تک استاد اور شاگرد کی مراجعت نہ ہو اس وقت تک اس کی بات میں وزن پیدا نہیں ہوتا۔ رخصتیں ضرور ہیں مگر عادتیں بنا کر یہ سب کچھ کرنا درست نہیں۔ تو اگر کوئی آن لائن سے رخصت حاصل کرے تو ضرور ہے، مگر اس کو عادت بنا لے کہ جی دین پورا آن لائن حاصل کریں گے تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی دنیا میں کامیاب ڈاکٹر ایسا ہے آج تک جو آن لائن تعلیم لے کر ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، یہ تو سطحی چیزیں ہیں۔ آپ اس کے اوپر آن لائن شخص کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں، انجینئر ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں میں نے آن لائن کورس کیے ہوئے ہیں۔ ایسے آن لائن کورس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ آمنے سامنے نہ ہو، مراجعت اللہ نہ ہو، قرآن و سنت کی آمنے سامنے اشاعت نہ ہو، اور آپ سنانے والے اور وہ سننے والا نہ ہو، اور وہ سنانے والا اور آپ سننے والا نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس قدر احتیاط فرمائی کہ ایک وقت کے دو محدثین جو ایک وقت میں ثابت تھے، موجود تھے، سب کچھ تھا، جب تک ان کی آمنے سامنے لقاء اور سماع ثابت نہیں ہوا اس وقت تک امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے حدیث کو نقل نہیں کیا۔ جبکہ امام مسلم رحمہ اللہ کے ہاں ذرا نرمی تھی، کہتے تھے بھائی اگر موجود ہو ایک آدمی ایک زمانے میں اور ایک علاقے میں تو مان لو کہ اس کی ملاقات ہی ہوگی، اتنی تحقیقات کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے صاف معذرت کی، کہا کہ جی جب تک دو راوی آمنے سامنے بیٹھ کر سننے اور سنانے کا عمل کرنے والے نہ ہوں گے اس وقت تک ہم ان سے روایت نہیں لیں گے۔ تو سمجھیے کہ جو چیزیں رخصتوں کے لیے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اسے عادتیں بنائی جائیں، رخصت ہے اس کو قبول کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے رخصت کی طرح، لیکن عادت بنا کر اس کو رواج بنا کر پیش کیا جائے کہ جی ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں اور اس میں سارا آن لائن کام ہو رہا ہے۔ تو بھائی جب ایک ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا تو ایک عالم کیسے آن لائن بنے گا؟ اور پھر وہ آن لائن عالم ایسے ہی بنے گا کہ ہوگی کوئی بات اور بتائے گا کچھ بات اور ہو جائے گی کوئی بات، تو پھر دین جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ایسا ہو جائے گا بیچ میں لٹکا ہوا۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لولا الاسناد لقیل من شاء ما شاء، اگر سند کی حیثیت نہ ہوتی نا کہ آپ نے کس سے پڑھا ہے، کون ہے، کس سے سنا ہے، کس طریقے سے سنا ہے، اگر اس کی حیثیت نہ ہوتی تو جس کے منہ میں جو آتا وہ کہتے رہے۔ تو یہ بات سمجھیے کہ دین کو بیٹھ کر طریقے سے حاصل کیجئے جس طرح بیٹھ کر طریقے سے حاصل کرنے کا حق ہے۔ ہر چیز آن لائن نہیں ہوتی، اور ہر چیز کو آن لائن کر کے اپنے آپ کو ماڈریشن کی طرف لے جانے کا مسئلہ ثابت کرنا کہ ہم تو وی آر ماڈرن، ہم تو ماڈرن ہیں اور ماڈرن ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہیں۔ تو ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں جہاں یوز ہوتی ہیں وہ حساب کتاب میں بھی آن لائن لے کے نہیں جاتے، آمنے سامنے بیٹھ کر ساری یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ناخواندگی ہے دین سے بھی اور دنیا سے بھی کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے وہ حضرات آگے آ رہے ہیں جن کو خود دین کا نہیں پتہ، دنیا کے اندر ان کا مقام تھا نہیں، وہ دنیا دار تعلیم والے ہمیں دین پڑھانے کے لیے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیندار سارے نہ کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بات مناسب ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ یہی چیزیں آگے جا کے نقصان بنتی ہیں، اور نقصان کیا بنتی ہیں کہ راسخ فی العلماء جو ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کا ٹھٹا کیا جاتا ہے۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ آج کل کیسے ہیں کہ جو راسخ فی العلم علماء ہیں صبح شام ان کی تذلیل کی جاتی ہے،
کیوں تذلیل کی جاتی ہے؟ کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں اور سامنے والے قرآن و حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں. کبھی دجال کے پیروکار علماء کو بنا دیتے ہیں, کبھی کوئی فتنہ لے آتے ہیں, کبھی کوئی چیز لے آتے ہیں, کبھی کوئی چیز لے آتے ہیں. جب دل چاہا قبول کیا, جب دل چاہا پلٹی کھائے اور چلتے بنے. اس لیے کہ نہ آگے نہ پیچھے, کچھ پتہ ہی نہیں کہ کہاں سے آئے, کہاں سے بن گئے, کیسے بن گئے, اور اپنے فالوورز جو ہیں وہ خرید کے لے لیے یا خود بنا لیے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ کی جان پہچان ہو, آپ ایک علاقے میں کھڑے ہو جائیں, لوگوں سے کہیں یار مجھے ذرا سبسکرائب کرتے رہنا, سارے آپ کو سبسکرائب کر دیں گے. اس میں کون سی بات؟ تو یہ راسخین فی العلم جو علماء ہیں, یہ ان کی سب سے بڑی تذلیل ہے اس دور میں کہ آپ ان کے خلاف آن لائن سسٹم کو رائج کر دیں. اس بات کو سمجھیے, ہمیشہ یاد رکھیے, سگنل توڑنے کی رخصت ہے جب آدمی ایمرجنسی میں ہو, لیکن وہ ہمیشہ سگنل توڑے گا تو اس پہ جرمانہ لگے گا. یہ سارے لوگ جو سگنل توڑنے والے ہیں قرآن و حدیث سے پیدل, ان کو سروں پہ مسلط کرنے سے نقصان یہ ہوا کہ دین کے فرقے بن گئے, دین میں عصبیتیں ہو گئیں, دین میں اصل اساسیت ختم ہو گئی, اور دین کو انہوں نے مسخ کرنا شروع کیا. بالکل ایسے ہی جیسے کچھ عرصے پہلے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں پرانا دین نہیں چاہیے, ہمیں تو ماڈریشن آف شریعہ چاہیے. وہ خود ماڈریشن کی نظر ہو گئے, اتنے ماڈرن ہوئے کہ خود ماڈریشن کی نظر ہو گئے. تو میرے بھائی یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. آپ دین کو دین کی طرح حاصل کیجئے. دین کو دین کی طرح حاصل نہیں کریں گے, کبھی کامیاب نہیں ہوں گے, کبھی کامران نہیں ہوں گے. یاد رکھنے کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دین کے لیے اپنے خون سے اس دین کو سینچا ہے, اس لیے یہ دین آسانی سے آپ کو ملا ہے. ورنہ ایک ایک حدیث کے لیے کتنا لمبا سفر کیا جاتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ایک طویل سفر کر کے خوب تھک ہار کے ایک محدث کے پاس پہنچے, اور وہ گھوڑے کو اپنی قمیص کا دامن دکھا کے کہہ رہے کہ آ جاؤ, اور دامن خالی. اللہ کی قسم ہے, امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لیے بغیر واپس آگے کا اس سے حدیث نہیں لیتے. جو اپنے چوپائے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ ہمیں کتنا بڑا دھوکہ دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اس قدر احتیاط, اور آج ہمارا عمل کیا ہے کہ جو بیٹھ گیا وہ سنا رہے اور ہم سن رہے ہیں. بھائی واہ واہ, حضرت بڑے علامت الدہر ہیں, فہمت المکان ہیں, دنیا کی بڑی یونیورسٹی سے ڈی گریڈ میں پاس ہیں, اور ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے ہیں. دین ان کے, میں کچھ غیر مناسب کہنا نہیں چاہتا, بہرحال دین میں ان کو واقفیت کیا خاک ہے. عربی عبارت آتی نہیں, قرآن آتا نہیں, حدیث آتا نہیں, تفہیم آتی نہیں, سمجھ آتی نہیں, مسئلہ آتا نہیں, فقہ آتا نہیں, منطق آتی نہیں, فلسفہ آتا نہیں, صرف آتا نہیں, نحو آتی نہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں کہ صرف و نحو تو یہ دو جن ہیں جس سے دین تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اور عبارت اس لیے پڑھتے نہیں کہ عبارت پڑھنی آتی نہیں. اب عبارت پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر دین کو تباہ کیا جاتا ہے. اور دین کو تباہ کرنے کا سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ صحیح آدمی ہوتا ہے, بات صحیح کر رہا ہوتا ہے, لیکن بے سند ہونے کی وجہ سے اس کی بات میں جھول پیدا ہو جاتا ہے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچو. لوگوں نے سوال کیا کہ لوگ گمراہ کس طرح ہوتے ہیں؟ فرمایا لوگ گمراہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب تمہیں خود اپنی بات کی تصدیق و تائید نہ ہو, تم دوسروں کو بیان کر رہے ہو, تو تم اتنے گول مول ہو کر بات کرتے ہو کہ تم اپنے آپ کو بے وزن کر لیتے ہو اور سامنے والے کو بالاولیٰ بے وزن کر دیتے ہو. دیکھیں دین میں ایک حیثیت ہے. ایک بچہ ہوگا نا چھوٹا سا دین کا طالب علم, وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہے. اس نے قربانی دی ہے, اساتذہ کے سامنے دوزانو بیٹھا ہے, پڑھا ہے, ایک لفظ بھی اگر استاد کے سامنے پڑھا ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور آج ہمیں کہا جاتا ہے یہ علماء تو خس و خاشاک کی طرح, ان کو ٹھوکروں پہ اڑاتے چلے جاؤ اور ان لوگوں کے پیچھے جاؤ جن کو کچھ نہیں آتا. میں آپ سے صرف ایک بات کہتا ہوں, آپ نے کبھی کسی یونیورسٹی میں سنا کہ یہ بہت بڑا انجینئر ہے, ڈاکٹر بنانے کے لیے آیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا؟ کسی میڈیکل کالج میں کوئی پروفیسر انجینئر ہوتا ہے؟ کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں کوئی میڈیکل ایم بی بی ایس ڈاکٹر جو ہے وہ فلاسفر یا پروفیسر ہوتا ہے؟ لیکن ہمارے دین کو پڑھانے کے لیے آپ لاتے ہیں بڑے دنیا دار آدمی کو. یہ بہت بڑا دنیا دار, دنیاوی یونیورسٹیوں سے دنیاوی تعلیم حاصل کیا ہوا ہے, دین میں نل ہے, یہ آپ کو دین پڑھائے گا. یہ صحیح دین پڑھا سکتا ہے؟ کیسے پڑھائے گا جب اس کو خود دین نہیں آتا؟ تو اس بات کو سمجھیے, یہ اہم چیز ہے, اس کی گہرائی میں اتری ہے. دین والے ہی پڑھا سکتے ہیں, دنیا والے پڑھا سکتے ہیں. انجینئر انجینئرنگ سکھا سکتا ہے, میڈیکل ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرا سکتا ہے, دیندار عالم دینداری کی بات سکھا سکتا ہے, دوسرا نہیں سکھا سکتا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہاری اولادیں اور تمہارا مال کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے مشغول نہ کر دے. جب تم اللہ کے ذکر سے مشغول ہوگے تو کیا ہوگا کہ تم ان چیزوں میں پلٹ جاؤ گے جو تمہیں دین کی اصل سے دور کر دیں گی, دور. آج آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارا ذہن کیا بن گیا
کہ کوئی بھی ہو نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے، کہتے نہیں کہتے؟ تو نماز ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر بغیر وضو کے بھی ہو جاتی ہے، کہتے نہیں نہیں بغیر وضو کے نہیں ہوگی، لیکن ہر ایک کے پیچھے ہو جائے گی، پھر دونوں میں کیا فرق ہے؟ ہمارے لیے دین ہم نے ایک اتنا مذاق بنا لیا کہ نماز کے وقت دین میں داخل ہوئے، گیٹ کے وقت دین کو وہیں چھوڑا اور چلتے بنے۔ کچھ عرصے پہلے ایک مملکت میں ایک صاحب کا جانا ہوا، وہ عالم تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو باہر ہمارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے نشہ کر رہے تھے، نشہ اور مشروب پی رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے مسجد میں آئے تو ایک صاحب نماز کے لیے آگے بڑھے، بہت بارش، بہت خوبصورت داڑھی والے اور بہت عبادت گزار چہرے سے لگ رہے، انہوں نے نماز خشیت سے پڑھائی، باہر جاتے ہوئے وہ دوبارہ اپنے کمرے میں گئے اور بے ریش ہوئے اور آ گئے، کہہ رہے ہیں بڑا تعجب ہوا کہ بھائی یہ کیا تماشا ہے، ابھی اس کی اتنی بڑی داڑھی، اور اس جیسے ہی ایک شخص باہر نکلا ہے بغیر داڑھی کے، کہتے ہیں ہمیں بڑا چنبا ہوا، ہم راستے میں ٹک گئے، ہم نے کہا اگلی نماز میں تو دیکھیں گے چکر کیا ہے۔ تو وہی حضرت جو باہر بیٹھے ہوئے نشہ اور مشروب پی رہے تھے وہ اندر آئے، اپنے دفتر میں گئے، داڑھی لگائی، کپڑے تبدیل کیے، نماز پڑھائی، جاتے ہوئے داڑھی اپنی آفس میں رکھی، کپڑے چینج کیے، پھر باہر چلے گئے۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ یہ دین کا مذاق کب ہوگا؟ جب آپ کو دین کی تمیز حاصل نہیں ہے۔ ہم نے دین کو ایک مذاق بنا دیا، اس لیے اس سے بچیے۔ وہ خواتین جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہیں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو، سنتی ہو تو مانتی بھی چلی جاؤ، اور اللہ کی راہ میں صدقات خیرات کرتی رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے۔ اور پھر صدقہ خیرات کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم، اگر تم اللہ کے راستے میں قرض حسنہ دیتے ہو اللہ اس کو بہت بڑھاتا ہے، بہت بڑھاتا ہے، اور جب اتنا بڑھا دیتا ہے تو پھر انسان کی کامیابی ہوتی ہے۔ اور پھر بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ جو بچوں کی صحیح تربیت کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اللہ کے نبی آپ ان کو سنائیے، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو وحی کا اعلان کیا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار نہیں ہوتے، آپ خود دیندار ہیں، نماز آپ پڑھتے نہیں، بچوں کو کہتے ہیں دیندار نہیں ہوتے۔ بچے کیسے دیندار ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑے گی، پہلے ہمیں مسجد میں آنا پڑے گا، پہلے ہمیں عبادت کرنی پڑے گی، پہلے ہمیں اللہ کو صحیح طور پہ ماننا پڑے گا، جبھی تو ہم اسوہ بنیں گے اپنے بچوں کے لیے۔ ایک آدمی آتا ہے، آپ ملنا نہیں چاہتے، آپ بچے سے کہتے ہیں کہ بیٹا جا کے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے، آپ نے جھوٹ کی بنیاد ڈال دی، وہ بچہ کبھی سچ نہیں بولے گا، آپ نے خود اس کو جھوٹ بولنا سکھا دیا، اس کی رگوں میں آپ نے جھوٹ کو سرایت کرنا سکھا دیا۔ آپ جتنا جھوٹ بولیں گے اتنا گھر میں جھوٹ بولنے سے بچہ جھوٹا ہوگا، اور یہ جھوٹ اتنی بڑی لعنت ہے حتی یکتب عند اللہ کذابا، ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اللہ کے ہاں پکا فریبی اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ بچوں کی تربیت میں سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی تربیت کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کبھی بچہ تعلیم حاصل نہیں کرتا، ہمیشہ ماں باپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو صحیح ڈائیورشن میں لے کے جاتے ہیں یا اس کی ڈائیورشن چینج آؤٹ کر دیتے ہیں۔ ایک آدمی ہمیشہ نشہ کرتا ہو، اپنے بچوں کو کہے نشے سے دور رہو، وہ کبھی دور نہیں ہو سکتا۔ میرے اپنے پاس ایک شاگرد آئے، ایک ادارے میں چھوٹے سے تھے، وہ ایک غیر اخلاقی حرکت میں مبتلا تھے، نشہ کرتے تھے، میں نے پکڑ لیا، سب کے سامنے وہ بڑے معصوم بنتے تھے، کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا، اللہ کی توفیق سے ہم نے تجربے سے اس کو پکڑ لیا، اس کو نہ مارا نہ پیٹا، اس کو کوئی گفٹ دیا اور اس سے پوچھا بیٹے یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا کہاں سے سیکھا؟ کیا میرا باپ ہر چھٹی کے دن کرتا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کرتا ہوں۔ اب آپ سمجھائیے اس کو، آپ کیسے روکیں؟ یہ میں آپ کو اپنے اوپر بیتی ہوئی بات بتا رہا ہوں۔ ان کے باپ کو بلا کے کہا یا تو یہ چیز چھوڑ دو یا پھر مدرسہ چھوڑ دو، اس نے کہا چیز تو نہیں چھوڑ سکتا، مدرسہ چینج کر لیتے۔ آپ نے سوچا اس کے ابا نے کیا کیا؟ ہم سب یہی کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں، ہم اپنا دین بدل لیتے، جہاں پہ سہولت ملی پلٹ گئے، ارے دین تو دیکھا جائے گا اللہ معاف کرنے والا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کیجیے، اپنے اندر ایک تغیر پیدا کیجیے، اپنے اندر ایک صفت پیدا کیجیے، اور یاد رکھیے کہ جو ایمان والوں کی خواتین ہوتی ہیں اور ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کے اندر بنیادی طور پہ جو صفات ہوتی ہیں، اس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی یہ ہے اعلیٰ اللہ یشرکن باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتی۔
نمبر 2 ولا یسرقن چوری نہیں کرتی. نمبر 3 ولا یزنین زنا نہیں کرتی. نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرتی. نمبر 5 ولا یاتین ببہتان کسی پر تہمت اور بہتان نہیں لگاتی. نمبر 6 ولا یعصینک فی معروف رسول اللہ کی دین کے کاموں میں نافرمانیاں نہیں کرتی. نمبر 7 مسلمات اپنے آپ کو تابع کرنے والیاں ہوتی ہیں. نمبر 8 مؤمنات اللہ کے لیے ایمان لانے والیاں ہوتی ہیں. نمبر 9 قانتات اللہ کے آگے اس کے رسول کی شریعت کی مستحکم فرما برداری کرنے والیاں ہوتی ہیں. نمبر 10 تائبات اللہ کے حضور توبہ تائب ہونے والیاں ہوتی ہیں. نمبر 11 عابدات خوب عبادت کرنے والیاں ہوتی ہیں. اور نمبر 12 سائحات روزے رکھنے والیاں ہوتی ہیں. جو خواتین ان چیزوں کا اہتمام کرتی ہیں وہ پکی ایمان والیاں بن جاتی ہیں، اور جو مرد ان کا اہتمام کرتے ہیں وہ پکے ایمان والے بن جاتے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان صفات کو اختیار فرما لیں تاکہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر ایمان پیدا فرما دے، اور اس ایمان کی بدولت ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب الجلال ہم سب کو کما حقہ مکمل شریعہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ایک مسئلہ ہے اور ایک اعلان ہے.